نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم۔ نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے قرآن کتاب انقلاب۔ سامعین محترم، کچھ دیر کے لیے حال کے رشتے توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں، تاریخ کے صفحات کھنگالیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درغور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، قبائلی لڑائیاں سال ہر سال تک چلتی رہتی تھیں، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج اور بے حیائی کا غلبہ تھا، انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا۔ وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں کہلاتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا، آپ کا اور کائنات کی ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور اپنے پیغمبر کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا۔ قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا، اور ایسا انقلاب کہ پوری دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل دی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے۔ ڈاکو اور لٹیرے محافظ اور نگہبان بن گئے، ظالم اور ستمگر عادل اور ہمدرد انسان بن گئے، فاسق و فاجر زاہد و پارسا بن گئے، عرب کے چرواہے زمانے کے مقتدا اور رہنما بن گئے، شرابی اور بدکار زاہد و شب بیدار بن گئے، مدعو تھا داعی بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، لوہا تھا پارس بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر قرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ تھا امین الامت بن گیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کروں تو یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بپا ہوا۔ یہ انقلاب قرآن پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے سے بپا ہوا۔ یہ تبدیلی قرآن کو اپنا امام اور مقتدا بنانے سے آئی۔ آج بھی قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔ اس کی کوئی آیت، کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی شوشہ نہیں بدلا۔ لیکن ارے مسلمان، تم کتنے بد نصیب ہو، تمہارے گھر میں خزانہ ہے مگر تم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو، تمہارے پاس روشنیوں کا منبع ہے مگر تم برطانیہ اور امریکہ سے روشنی مانگ رہے ہو، تمہارے سامنے آبشیری کا دریا بہہ رہا ہے مگر تم العطش العطش پکار رہے ہو۔ ارے چھوڑ دو مغربی تہذیب و تمدن کی غلاظت کو، تم قرآن کا پاکیزہ دامن تھام لو،
سارا یورپ آ کر تمہارے قدموں میں گرے گا۔ جدید دنیا کسی نئے نظام کی تلاش میں ہے، ارے اٹھو اور انہیں قرآن کا نظام دکھاؤ۔ تم تو خزانے پر سانپ بنے بیٹھے ہو، نہ خود قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہو، نہ دنیا کے استفادہ کے لیے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو۔ شاعر کہتا ہے اصلاح عالم کا اب بس سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا اب بس سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل صرف قرآن ہونا چاہیے۔ یہی ہے آرزو میری تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو میری تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے مسلمانوں کو قرآن کا نظام اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔